بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ جان جائیں کہ محرم شربت بنانے، شربت بانٹنے یا حلیم بنانے، حلیم بانٹنے یا بچوں کے لیے تلوار نیزی خریدنے کا کوئی تہوار نہیں ہے۔ محرم ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور ان کے گھر والوں کی قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ آج میں نے کوشش کی ہے مختصراً اپنے بچوں کو یہ سمجھا سکوں اور لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ محرم ہمارے لیے کتنا باعث احترام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے نواسہ حضرت امام حسین کو بلند کر کے سب کو یہ بتاتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اے لوگوں، کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ پیارے نبی نے فرمایا کہ حسین اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میدان میں ایک طرف 9 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا اور دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول خدا اپنا بیٹا، اپنا خون بتاتے تھے، اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی امت کو بار بار کہتے رہے، آخر کیوں میرا راستہ روک رہے ہو؟ اے لوگوں، پہچانو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں میرے بچوں کو 3 دن سے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ کیوں میرے عزیز و قریب کو شہید کیا گیا ہے؟ کیا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید میں سے آواز آتی ہے، اے حسین، ہم سب تمہارے بابا سے بغض میں تمہیں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیوں کو دولت سے بھر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رکو، آج جو اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، یہ مت بھولنا۔ خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو جانتے ہو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، ہمیشہ حق کو بلند کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج تم لوگ اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ لوگوں، جانتے ہو نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار میرے بابا کا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور فرمایا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج تم لوگ مل کر علی کی اولاد کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں کو لگا کہ شاید فوج میں کہیں بغاوت نہ ہو جائے، تو آواز بلند کر کے کہا، اے شمیر، کیا دیکھتے ہو؟ حملہ کرو۔ لاکھوں کی فوجوں میں جب رسول خدا کے نواسوں پہ حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام بلند کیا اور اپنی ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ میں ایسی جنگ پہلے کبھی نہیں ہوئی اور آج تک نہ دوبارہ ہوئی کہ تنہا انسان لاکھوں کی فوج کو اس طرح زیر کر رہا تھا کہ فوج واپس پلٹنے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج یزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ رسول خدا کے نواسوں کی جنگ دیکھو، ایسی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ اتنے میں آواز آتی ہے، اے حسین، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس یہ صدا سنائی دی تھی کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا اور اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمیر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اسے مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ اور پھر کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیمے کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کو بھی
بھاگ کر بیویوں کے خیموں کی طرف جاتے تو کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمیر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو ہے دور سے ہی امام حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے۔ تاریخ نے دیکھا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اس نے گرم کربلا کی مٹی کو اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگنے لگے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر ہی نہیں آتا تھا۔ بس جیسے ہی نواسے رسول گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پہ آتے ہیں، فوجی یزید خوشی سے جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، وہ گھوڑا آپ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس تیروں سے اپنے آقا کو بچا سکے۔ ابھی وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا، رکو لوگو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، کہیں کوئی تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے۔ اس طرح تیروں کا چلنا بند ہو گیا۔ افسوس اے انسان نو کہ ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا کہ جس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، مگر افسوس وہ یہ بھول گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہاں یزید کے لوگ امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے آگے بڑھتا ہے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ ڈر کر دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمیر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ جیسے ہی شمیر نے خنجر نکالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ رکھا تو اس نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے ان کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا، 3 دن تک ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا، ضرور ہمیں کوسنے دے رہے ہوں گے، ضرور ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ وہ یہ سننے کے لیے اپنے کان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کرتا ہے تو سنتا ہے کہ امام حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس عظیم امتحان کے لیے مجھے چنا۔ اور پھر امام حسین نے اپنی آنکھیں کھولی اور شمیر سے کہا، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں؟ میرا کیا جرم ہے؟ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ تجھے نہیں معلوم میں جنت کا سردار ہوں؟ شمیر نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں امام حسین، آپ حق پر ہیں، آپ سردار ہیں جنت کے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمیر نے کہا، تاکہ یزید مجھے خود سے خوش ہو جائے اور میری جھولی کو دولت کی دنیا سے بھر دے۔ کہتے کہتے شمیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا کاٹتا رہا اور یزید کی فوج خوشی سے جھومتی ہی رہی۔ حسین کے سر کو قلم کرنے کے بعد سعادات کو لوٹا گیا۔ شمیر نے امام حسین کے سر کو نوک کے نیزے پر بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں کے سروں سے چادروں کو کھینچ لیا گیا۔ امام حسین کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام حسین کے جسم پہ جو چیزیں تھیں لوگوں نے اسے لوٹنا شروع کر دیا۔ ابھی ظلم یہاں ختم نہیں ہوا کہ ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آتا ہے اور امام حسین کے ہاتھ میں سے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، اسے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شخص ظالم کہ انگوٹھی نہیں اترتی تو امام حسین کی انگلی کاٹ لے جاتا ہے۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور گرم کربلا کی زمین سے ادھر سے ادھر گھمایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمیر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ تا قیامت کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ اس ظالم نے حکم دیا
کہ سب کے جسم کے سروں سے کاٹ لیے جائیں اور جسم کو پامال کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زمین کربلا یہ کہتے ہوئے روتی ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم فلاں کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور کہیں سے کوئی آتا ہے کہ ہم فلاں کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ کے سینے میں یہ دفن ہے کہ ایک ایک شہدا کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹا دی گئی۔ کربلا پکارتی رہی۔ کربلا بتاتی ہے کہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کربلا کی گرم زمین پر پڑے رہے، اور لوگ گھوڑوں کو مغرب سے مشرق کی طرف اور مشرق سے مغرب کی طرف دوڑاتے رہے، امام حسین کے جسم کو پامال کرتے رہے، یہاں تک کہ امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئیں، ان کا سینہ اور پشت ایک ہو گیا۔ سلام ہو امام حسین پہ کہ جن کے جسم میں مبارک کے ٹکڑوں کو کربلا کے گرم صحرا پر بکھیر دیا گیا۔ سلام ہو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے اسلام کو زندہ کر دیا اور اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا۔ سلام ہو